ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ، جب انسان سے ایک گناہ ہوتا ہے تو 6 ساعت تک 6 آورز تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے گا. لیکن جو بندہ 6 گھنٹے تک یا 6 ساعت، اس میں مختلف آراء ہیں کہ وہ 6 لمحے ہیں یا 6 کیا ہیں، تو ہم اللہ سے شک مان رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ 6 گھنٹے تک اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو لکھا ہی نہیں جاتا، اس کے جو اعمال نامے میں لکھا ہی نہیں جاتا. تو بی ویری کوئک ان ریپینٹنس. جب بھی گناہ جو اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، تنہائی میں جائیں، وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے کہہ کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا اور یا اللہ کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے، اور میں تیرے پاس پلٹ کے اس لیے آیا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میرا کیا بنے گا یا رب، ربنا ظلمنا انفسنا. تو یاد رکھیں ایک مومن اور ایک فاسق اور فاجر میں فرق کیا ہوتا ہے. مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فاسق اور فاجر سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن مومن گناہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد کام جاتا ہے، اور فاسق اور فاجر اس کو بڑا لائٹ لیتا ہے اور پلٹتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ہر کوئی تو کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی عنفہ فیفعل ہکذا. ایک مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہوں اور ابھی یہ پہاڑ میری زندگی کو ختم کر دے گا، کچل دے گا، مجھے مار دے گا. گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو کھانا پسند نہیں آتا، اس کو سونا پسند نہیں آتا، یہ گلٹ میں چلا جاتا ہے، یہ ڈپریس فیل کرتا ہے. اور فاجر وہ کیسا فیل کرتا ہے؟ جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو میں دیکھیں واٹس مائی ایکسپیرینس ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. اف آئی ٹیک سنز لائٹلی بڑا مسئلہ ہے، اف آئی ٹیک سنز ہیویلی. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ تمہیں ڈسپلیز کرے اور تمہیں ہلا دے اور تڑپا دے. سو نیور گائز نیور ڈیلے توبہ. اس کے اپوزٹ کریں، be very quick in doing tawbah, right? Be very quick in going towards good deeds and be very slow delay in doing wrong and doing sins. Never delay tawbah. Shaitan always uses delaying tactics. ابھی نہ کرنا، گریجویشن کے بعد، شادی کے بعد، XYZ. جب تمہیں علم آ جائے گا، جب تم XYZ بن جاؤ گے، جب تم ڈونٹ ٹرسٹ شیطان. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں دھوکے میں رکھے حتیٰ کہ موت آ جائے. So واللہ توبہ is a blessing. Just imagine کہ توبہ صرف اسپیسیفک ہوتی رمضان کے لیے. تو ہم کیا رمضان کے صرف ویٹ کرتے اس سے پہلے اگر موت آ جاتی پھر؟ یہ کسی جگہ کے لیے اسپیسیفک ہوتی کہ فلاں جگہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، کسی پہاڑ پہ یا کسی فلاں جگہ، کسی فلاں شہر میں جا کے صرف مکہ میں توبہ قبول ہوگی. تو ہم وہاں جانا پڑتا ہمیں ہر دفعہ. لیکن رب العالمین یا کسی ٹائم کے رات کو اتنے بجے یا دن میں اتنے بجے توبہ قبول ہوگی. واٹ ایف وی ڈائی بفور دیٹ؟ اللہ کتنے رحیم ہیں اور رحمان ہیں کہ اس نے ہر ٹائم توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. جب یہ سانس آ اور جا رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے جب موت کا ٹائم آ جائے گا، پھر انسان پچھتائے گا. اس لیے ابھی توبہ کر لیں. رائٹ ناؤ نیور ڈیلے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گناہوں کو ملٹی پلائی کر دیتی ہیں. ان میں سے 2-3 ہیں، یعنی استحقار، گناہوں کا عقید جاننا، اور پھر ہے اصرار، کنسسٹنٹلی کرنا، اور ہے جہار، پبلسائز کرنا، اور چوتھا ہے جرت کے ساتھ کرنا، اور 5واں ہے الیاس، نا امیدی کا ہونا. سو یہ 5 چیزیں جو گناہوں کو ایمپلیفائی کر دیتی ہیں. So don't belittle your sins. Don't be consistent on your sins. So یہ انشاءاللہ کام کریں. چوتھی چیز جو کہ ہمیں توفیق سے دور لے جاتی ہے وہ ہے کہ اچھے دوست رکھنا بٹ ان کو امیٹیٹ نہ کرنا. Being proud that you are a friend of righteous people but not imitating them. But you don't follow them. سبحان اللہ. یہ بھی توفیق کے دروازے چھین لیتی ہے کہ آپ نیک صحبت میں تو ہیں بٹ آپ نیکیاں نہیں کر رہے. You just feel like special that you hang out with فلاں شیخ اور مفتی اور XYZ people but you don't act
آپ کی نمازوں میں سستی ہے اور نیکیوں میں سستی ہے, بٹ یو جسٹ وش ٹو ہینگ آؤٹ ود دیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ فرام دا گیٹ گو, شروع سے ہی اپنی فیملی کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ جو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعوت دی, آپ نے کہا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اعمال کر لو, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور پھر مختلف لوگوں کو, اپنے چچا حمزہ کو اور صفیہ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے ٹرائب کو, اور پھر اپنی بیٹی کو کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئت, جو تو نے مجھ سے مانگ لے آج مانگ لے میرے مال سے, میں تجھے دے دوں گا. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, لیکن اعمال کرنا, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اللہ اکبر, یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اعمال کرنا. یہ جو ہے نا کہ میں تو محمد کی بیٹی تھی, یہ میں تو محمد کا چچا تھا, یہ کام نسب اور حسب کام نہیں آئے گا, اعمال کام آئیں گے. اعمال میں پیچھے نہ ہٹنا. اللہ اکبر. اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب اسے کام نہیں آئے گا, اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لا الہ الا اللہ. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, تم سارے کے سامنے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اکیلے آؤ گے. ہر انسان اکیلے اکیلے اللہ کو, لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان وَلَا حجاب, نہ ٹرانسلیٹر ہوگا نہ پردہ ہوگا. رائٹ کی طرف جہنم, لیفٹ پہ جہنم. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ, اور اس کو وہی نظر آئے گا جو اس نے پہلے کیا, اپنے اعمال نظر آئیں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. لیکن میں نے کہا اپنے آپ کو آگ سے بچانا, کسی فقیر کی, کسی پیر کی بیعت کر کے, اتنی سی کھجور صدقے میں دے کے, یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, ہو سکتا ہے تم اتنے غریب ہو تمہارے پاس آدھی کھجور ہی کوئی نہ ہو, تو اچھی بات ہی کر دینا, خیر کا حکم دے دینا, برائی سے روک لینا, اللہ کا ذکر کر لینا, دین کے سربلندی کے لیے کچھ کام کر لینا, بس عمل. اور ہمارے آج کل سب کانٹینٹ کے لوگ نادان بیچارے, ہم تو فلاں کے مرید ہیں, وہ تو قبر میں آ جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ولی ہے؟ سبحان محمد سید الانبیاء اشرف الخلق, شافع محشر ہیں وہ, کہ تمام مخلوق کے سردار ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں. پوری انسانیت ان کا محشر کے دن انتظار کرے گی شفاعت کا, اور وہ شفاعت کریں گے لوگوں کی جو عمل کر کے آئے ہوں گے, جو شفاعت قابل ہوں گے, اور اللہ کی اذن اور پرمیشن کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں لوٹ مچاؤں اور میں کہوں کہ میں فلاں کا مرید ہوں, فلاں کا. عمل. ڈونٹ جسٹ ہینگ آؤٹ ود پیپل. آئی نو اٹس اے ویری گڈ ہیبٹ کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے, بٹ ٹرائی ٹو امیٹیٹ دیم, ٹرائی ٹو بی لائک دیم, ٹرائی ٹو ڈو عمل. یہ نہیں کہ جسٹ ٹو بی کول کہ فلاں شیخ کا میرے پاس نمبر ہے, اف یو وانٹ آئی کین کال ہم رائٹ ناؤ, یہ دیکھو میری پکچر بھی ہے ان کے ساتھ. کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. پانچواں پوائنٹ, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ وَإِدْبَارَ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتَّبِعُونَهَا, کہ دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہو اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہے اور یہ دنیا کے ابھی تک پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک اسرائیلی روایت ہے, اسرائیلیات میں سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کے ساتھ انہیں کمپینین تھا, اور ایک لمبے سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کے پاس کچھ راشن تھا, آپ کچھ دیر کے لیے اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے گئے, اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ there were 3 loaves of bread, 3 بریڈ کے پیسز تھے, ان میں سے ایک غائب تھا. تو عیسیٰ السلام نے کہا کہ میرے ساتھی where is the third loaf of bread, وہ کہاں گیا وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا؟ تو وہ کہتا کہ واللہ I don't know, I have no clue about it, کہاں گیا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اچھا. وہ آگے چلے, اور آگے جب گئے تو
دریا آ گیا, اس کو کراس کرنا تھا. کشتی کا ویٹ کر رہے ہیں, کافی دیر تک وہ نہیں آئی اور رات ہونے کے قریب تھی. انہوں نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا, بسم اللہ پڑھ کے وہ دریا کراس کر لیا اس کے اوپر سے. اینڈ وہ حیران تھا کہ اس نبی کا یہ معجزہ, couldn't believe his eyes. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ I ask you by the one who let us cross this river, اس ذات کے نام سے میں دوسرے سوال کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پانی پہ چلوایا اور ہمیں کراس کروایا, کہ وہ تیسرا بریڈ کا پیس کہاں گیا. کہتا ہے کہ I have no clue, I have no idea, واللہ I don't know. تو وہ آگے گئے تو ایک بیمار شخص, ایک نابینا شخص ان کو ملا. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو اللہ نے شفا دے دی. تو اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اس ذات کا نام لے کے میں کہتا ہوں کہ وہ جو تیسرا حصہ تھا وہ کہاں گیا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہاں گیا. آگے گئے تو ان کا سارا راشن ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں مٹی کے ڈھیر کو جو ہے وہ سونا کنورٹ کر دے. رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور جو مٹی کے ڈھیر تھے ان کو they became piles of gold. بڑا حیران ہوا وہ جو ساتھی تھا, اور وہ بڑا تھوڑا سا لالچی انسان تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ کس کے ہیں, کس کے ہیں یہ؟ تو اس لیے سامنے کہا ایک میرا ہے, ایک تیرا ہے, اور ایک اس شخص کا جس نے تیسرا حصہ, وہ تیسرا بریڈ کا جو پیس تھا وہ کھایا ہے. تو یہ لالچ جس کی جو ہے نا بھڑک رہی تھی, اور اس نے کہا کہ I'm sorry, میں نے آپ سے جھوٹ بولا, وہ تیسرا میں نے کھا لیا تھا. wanting the world, wanting this دنیا. I'm sorry, مجھے معاف کر دیں. If you please pardon me. عیسیٰ علیہ السلام